سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے اپنے آپ کو عاشق غوث اعظم کہتے ہیں، اپنے آپ کو غوث اعظم کا چاہنے والا کہتے ہیں، مگر انہی چاہنے والوں کو، انہی 11ویں منانے والوں کو، انہی 11ویں کی فاتحہ دینے والوں کو سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی شہر اللہ کا نام بھی نہیں پتا۔ آپ کو غوث اعظم یہ آپ کا لقب ہے کہ آپ کا نام ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ محی الدین آپ کا نام ہے یا لقب ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ بلکہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لوگوں کو پتا نہیں ہے۔ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشق غوث اعظم ہیں، ہم غوث اعظم سے محبت رکھتے ہیں، ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں مناتے ہیں، مگر انہی 11ویں منانے والوں سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں پوچھئے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کے کو سیرت کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ ان لوگ صرف اس لیے 11ویں کرتے ہیں کہ ان کے ماں باپ، ان کے بزرگ 11ویں کیا کرتے تھے۔ نہیں، 11ویں کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، نیاز کرنا، کھانا کھلانا بہترین عمل ہے، مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کیا ہوئی، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، آپ کے پیدائش کا دن کیا تھا، آپ کا نام کیا تھا، آپ کے والد کا نام کیا تھا، آپ کے والدہ کا نام کیا تھا، آپ کے دادا کا نام کیا تھا۔ ارے یہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سیدنا غوث اعظم کے گھروں میں کون ولی تھا، کون نہیں تھا، آپ کی اولاد کتنی تھی، آپ کی بیوی کتنی تھی، آپ کے بچے کتنے تھے۔ آپ صرف عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ایسا کھوکھلا عشق آج مسلمانوں کا نظر آتا ہے کہ منہ سے تو عشق کے بارے میں اتنے جواب دیتے ہیں کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ایسے عاشق دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے، مگر ان کا عشق کہاں ختم ہو جاتا ہے؟ جب نماز کے لیے انہیں بلایا جائے، جب دین اسلام کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بلندی کے لیے بلایا جائے تو یہاں وہاں بھٹکتے نظر آتے ہیں، بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے آج مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ سیدنا غوث اعظم کہ تو انہیں بارے میں کچھ نہیں پتا، ان کی سیرت نہیں پتا، ان کے والد والدہ کا نام نہیں پتا، ٹھیک ہے، مگر حتیٰ کہ ایسا بھی حال موجود ہے کہ ہمارے آقا نامدار، مدنی تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہیں نہیں پتا۔ حتیٰ کہ جب یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کریم کے بارے میں نہیں پتا، والدہ کا نام نہیں پتا، دادا کا نام نہیں پتا، چچا کا نام نہیں پتا، آپ کی کتنی اولاد تھی نہیں پتا، آپ کی کتنی بیٹی تھی نہیں پتا، آپ کے کتنے بیٹے تھے نہیں پتا، کہاں پیدا ہوئے، کتنی عمر ہوئی، کتنی زندگی آپ اس دنیا میں رہے، یہ ساری چیز آج لوگوں کو نہیں پتا۔ اور عشق کے دعوے ایسے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ارے غلامی رسول اگر غلام ہوتے اور محبت رسول تمہارے دلوں میں ہوتی تو آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد والدہ کا نام تمہیں پتا ہوتا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدہ کا نام تمہیں پتا ہوتا، آپ کے دادا کا نام تمہیں پتا ہوتا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولادوں کے نام آپ کو پتا ہوتا، آپ کہاں پیدا ہوئے آپ کو پتا ہوتا، آپ کہاں وصال فرمائے کہاں پتا ہوتا۔
آج آپ کی تربت، آج آپ کی مزار مبارک کہاں ہے، وہ کس کا حجرہ تھا، آپ کو کہاں دفن کیا گیا، یہ ساری چیز آپ کو پتا ہوتی اگر سچے عاشق رسول ہوتے۔ صرف دعویٰ ہے عاشق رسول، اور یہ ایسے نٹھلے، ایسے دھوکے باز عاشق رسول نظر آ رہے ہیں آج کے، کہ عاشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور جب اذانیں ہوتی ہے تو موبائل لے کر کونٹوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، گانوں میں وہ ہیڈ فون ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں اور مسجدوں کو نہیں آتے۔ ارے جو صحابہ جو جانثار تھے، جو حقیقت میں سچا نبی سے عشق کرتے تھے، ان کا عشق ایسا تھا کہ نبی کہتے کہ جنگ کے لیے جانا ہے اور جنگ کے لیے سامان کم ہے، آپ لوگ اپنے گھروں سے سامان لے کر آؤ، تو وہ اپنے گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیتے اور سارا سامان لے کر آ جاتے۔ یہ صحابہ کا عشق تھا۔ ارے اپنی گردنیں کٹا دیتے مگر نبی کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے، کوئی گناہ نہیں کرتے، ایسے صحابہ وہ بنے۔ نبی نے فرمایا شراب حرام کر دی تو وہ صحابی زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے۔ یہ صحابی تھے، اپنی زندگی نبی کے مطابق بتانا، آپ کے سیرت کے حساب سے چلنا، آپ کے سیرت مبارکہ کو اپنانا، یہی صحابیوں کا یہ عمل بن چکا تھا۔ آج ہمارا دعویٰ صرف ہم یہاں دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی سے محبت ہے، نبی سے عشق ہے، نبی سے محبت ہے، اور قوالی گانا اور نعت میں بیٹھنا۔ یہ نہیں کہتا ہوں کہ نعت نہ سننا چاہیے، عشق بڑھتا ہے، مگر یہ ایسا کون سا عشق ہے کہ رات بھر نعت سنتے اور فجر میں غائب ہو جاتے؟ کس کام کا ایسی رات جو جاگ کر فجر میں غائب ہو جائے؟ برا لگے تو چلے گا، میرا کام یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کو خوش کروں، میرا کام یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کے دل جوئی کی باتیں کروں، میرا کام یہ ہے کہ آپ تک حق کا پیغام پہنچاؤں، آپ تک وہ بات پہنچاؤ جو آج ہمیں نظر نہیں آتی۔ علم سے کوسوں دور نظر آتے ہیں، باتیں دیکھو تو اتنی بڑی بڑی، ایسا لگتا ہے اس سے بڑا عاشق کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، مگر اسی عاشق کے عمل میں ٹٹولو کہ اس کے دل کے اندر، اس کے ظاہری باطن کے اندر کتنا عشق نظر آتا ہے، تو آپ دیکھو گے کہ ذرہ برابر بھی عشق اس کے باہر بھی نظر نہیں آتا، اندر بھی نظر نہیں آتا۔ داڑھی دیکھو گے نہیں ہے، ٹوپی دیکھو گے نہیں ہے، کپڑے دیکھو گے نہیں ہے، مسجد کا اذان ہوتی ہے مسجد میں نہیں ہے۔ یہ کیا مسلمان ہے؟ دیہاتوں کا حال دیکھیے، امام اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، لوگ نماز کو نہیں آ رہے۔ کیوں؟ کیا ہے یہ وجہ؟ کیونکہ لیے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے والد والدہ، ان کے ماں باپ انہیں ایسی تعلیم ہی نہیں دیتے کہ یہ مسجد تک آئے، نہیں سکھانا چاہتے، دین نہیں سکھانا چاہتے، صرف رسمی طور پر قرآن پڑھا دیتے ہیں اور سوچتے ہمارا بچے کو ہم نے بہت کچھ سکھا دیا۔ یہ دین نہیں ہے، صرف قرآن پڑھنا یہ دین نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ فرائض، اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے کہ وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھ پائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا پائے، اتنا علم سیکھنا ضروری ہے، لازم ہے، مذاق نہیں ہے۔ بچوں کو قرآن پڑھانے کے ٹائم پہ اماں ابا دادا جو ملے وہ اسے پڑھا دو، وہ کیسا بھی پڑھا ہے، وہ الحمدللہ کیسا پڑھ رہا ہے اسے کچھ نہیں پتا، وہ مجہول پڑھے اور اس سے مجہول ایسا پڑھایا جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے غلط اس کو خود کو بھی نہیں پتا اور اس کو بھی نہیں پتا۔ پڑھانے والا 200 روپے 500، آج ٹیوشنوں کا حال ایسا ہے کہ اچھے سے اچھی ٹیوشن چاہیے اور مہنگے سے مہنگی چلے گی، مگر یہی کام دنیا کا ہے تو دنیا میں اتنی مہنگی ٹیوشن لگا رہے، اتنا زیادہ پیسہ اس میں کر رہے ہیں، مگر جب یہاں دین کی بات آتی ہے تو انگلیاں گننے شروع ہو جاتی ہے۔
500 روپے اخرتے ہیں دینے کے لیے کسی امام کو قرآن پڑھانے کے لیے. یہ وہ علم ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے. اور وہ علم ہے صرف دنیا میں فنا ہو جاتا ہے. یہ علم اتنا کام کا ہے کہ یہ دنیا میں بھی کام آ رہا ہے، آخرت میں بھی کام آ رہا ہے. الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم اچھے سے اچھا علم سکھائے، اچھے سے اچھا عمل سکھائے اور اپنے لیے تیار کرے، کیونکہ یہی بچے کل تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے. اب کیسے؟ تو جنت میں لے کے جائیں گے اگر یہ اچھے کام کریں گے، اچھی دعائیں کریں گے تمہارے مرنے کے بعد، تو تم جنت میں تمہیں کام آئے گی، دعا کام آئے گی. اور اگر یہ نافرمان ہوگے تو وہ کیا تمہیں ثواب پہنچائے گے اور کیا تمہارے لیے دعا کرے گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے بولنے میں جو بھی غلطی ہوئی ہے قصداً سہواً وہ تمام معاف فرمائے، اور میں اپنی جو بھی غلطی اس سے رجوع بھی کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.